اور میں آپ کو وہ سٹارٹنگ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوریا کا یہ واقعہ ہو چکا، گوجرا کرسچن ٹاؤن کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، مگر جیسے ہی مسلم لوگوں نے، جس میں شامل ہے قاری عثمان، خالد کشمیری، قاری نور اور بے شمار ایسے مذہبی جماعتوں کے علماء تھے، اور جب میں نے سنا ہفتے کی صبح کو جب میں اٹھا ہوں تو میں نے مسجد میں سے اعلان ہوتے سنا ہے کہ آج ہم عیسائیوں کے کیما کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن کے ورق کو لے کر جس طرح مہدی میں پیسے لٹائے جاتے ہیں اس طرح انہوں نے لٹانا شروع کر دیے ہیں۔ آج ہم ان سے یہ بدلہ لیں گے، چاہے ہمارے جسم میں سے ایک بھی خون کا قطرہ باقی نہ رہے، ہم ان سب کو ختم کر دیں گے۔ تو میں اندر سے بڑا مطمئن تھا کہ یہ بس جسٹ یہ مولانا حضرات کی کال ہے۔ مطمئن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں میرے باپ دادا کی یہ جو ساری میراث ہے، یا ہم اتنے عرصے سے کرسچن مسلمز لوگ یہاں پر پیار اور محبت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ناممکن بات ہے کہ جو مولوی کہہ رہا ہے وہ ہوگا۔ مگر جب 11 بجے انہوں نے ملکہ والے چوک میں وہ جلسہ کیا، جس میں جو الفاظ میں پیشتر دہرا چکا ہوں وہ انہوں نے کیے، اور بعد میں وہ تقریباً 11 پورے وہ پلیٹ فارم جو ریلوے ٹریک کا وہاں پر پلیٹ فارم بنا ہے اس کے سامنے جب کچھ لوگ آ چکے ہیں، تو جیسے ہی وہ آئے ہیں تو ہم لوگ ادھر سامنے جو تھے تقریباً 120 سے 150 کے قریب لوگ تھے، اور جب وہ سامنے آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی، اور سب سے پہلے انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ تقریباً میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب سٹارٹ ہوا ہے تو آئی تھنک کہ تقریباً کوئی 3000 لوگ تھے، جب سٹارٹنگ میں آئے ہیں تو 3000 لوگ تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کیا ہے، گالیاں دینے شروع کی ہیں، تو ادھر سے جو 150 آئی تھنک 150 پیپل نوجوان تھے، کچھ میڈیم ایج کے تھے، تو جب انہوں نے مطلب پتھراؤ کا جواب دینا شروع کیا تو میں خود وہاں پر موجود تھا، فرنٹ میں تھا، تو لوگ کچھ نوجوانوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے برادر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں معاف کرو، مگر وہ سٹل گالیاں دے رہے ہیں۔ اور بلکہ ایک مسلم شخص ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ رائی اس کی ذات ہے اور وہ واپٹا کا ملازم ہے، بزرگ تھا، اس نے موٹر بائک میرے پاس کھڑا کیا اور وہ چھوٹی پتلی گلی سے ہوتے ہوئے ان کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہیں بھی وہ پتھراؤ مار رہے ہیں، انہیں بھی وہ مطلب دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور جب سٹارٹنگ ہوئی ہے تو وہ پتھراؤ، کیونکہ وہ ریلوے ٹریک پر تھے تو وہاں پر بہت زیادہ پتھر تھے، تو وہ پتھروں سے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ جب 2.5 گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے ماسٹر ریاض کے گھر کو سب سے پہلے ٹارگٹ بنایا، اور جیسے ہی جب ماسٹر ریاض کے گھر کو آگ لگی ہے تو آگ لگنے کے بعد جیسے ہی بہت سارے لوگوں کو پتا ہے جو باقی کے لوگ تھے کہ انہوں نے ماسٹر ریاض کے گھر کو آگ لگا دی ہے، تو بستی خالی ہونا شروع ہو گئی، اور گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی جس کے سبب سے لوگوں کی مطلب لوگ تھک بھی چکے تھے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا 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 تقریباً آئی تھنک کہ 6000 مسلمز پیپلز جمع ہو چکے تھے۔ 6000 میرا خیال ہے کہ 6000 کے لوگ وہ قریب ہو چکے تھے۔ بعد میں ادھر سے بھی مطلب فائرنگ کر رہے ہیں لوگ، ادھر سے بھی انہوں نے بھی فائرنگ کرنی شروع کر دی، اور دیکھتے ہیں کہ مطلب سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کیا ہے پاسٹر ولیم صاحب کے چرچ کو۔ جیسے ہی اٹیک کیا تو ادھر سے لوگ بھاگے ہیں، تو بھاگنے کے بعد انہوں نے انہیں دھڑایا، مارا ہے، پتھراؤ کیا اور بھاگے، مسلم لوگ بھاگے ہیں آگے لگ کر۔ جیسے ہی مطلب پاسٹر ولیم صاحب کے چرچ کو انہوں نے مکمل طور پر جلا دیا ہے، جلانے کے بعد جب وہ 6 لوگ آئے ہیں جو وہ تھے، انہوں نے مطلب ماسک پہنے ہوئے تھے، کمانڈو سٹائل تھا، جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ طالبان تھے، 6 لوگ تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نہ گوجرا کے تھے اور نہ ہی وہ کوریا کے تھے، وہ بیسکلی کال پر طالبان آئے تھے، وہ جنگ سے بلوائے گئے تھے، اور جب وہ آئے ہیں انہوں نے فرنٹ فائر کرنے شروع کیے ہیں، فرنٹ فائر کرتے ہوئے، جبکہ ڈی پی او پہلے بھاگ چکا تھا، میں اس وقت ادھر سامنے ہی تھا، اور اس سے تھوڑا اور میں تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں تو ان کی مسجد ہے، سامنے مسجد ہے، وہاں سے فائر کیا میں اور میں ادھر اس سائڈ پہ کھڑا ہوں، حمید جو ہے وہ اپنی سیڑھیوں پر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا اسے فائر لگا ہے، جب اسے فائر لگا ہے تو اور ہم سب لوگ بڑے نروس ہو گئے، جب انہیں فائر لگا ہے تو ان کی شدت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے پھر ادھر کمزور ہو گئے سب لوگ،
ادھر جیسے ہی کمزور ہوئے ہیں تو اسے فائر لگنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بعد میں پاسٹر ولیم کا گھر چرچ اور گھر جلایا. جلانے کے بعد اور انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا. اور ایک دوست تھا جو میں نے اسے کہا کہ اگر آپ لوگ چھتوں پہ چڑھتے ہیں, اگر آپ لوگ بھاگتے ہیں تو یہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگ لگا دیں گے گھروں کو. انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. مگر اسی طرح سب لوگ بھاگ گئے. پولیس ہم سے پہلے بھاگی ہے. جب میں اپنے کمرہ میں اس کمرہ سے داخل ہوا ہوں دوبارہ, تقریباً وہ 5 سے 8 گھروں کو آگ لگا چکے تھے. سب سے پہلے تو ان کے پاس جدید اسلحہ تھا. وہ 6 لوگ تھے اور وہ 6 لوگ کیا کرتے تھے, سب سے پہلے ایک پارٹی تھی وہ اندر گھستی تھی, وہ مال لوٹتی تھی, وہ سونا لوٹتے تھے, اور لوٹنے کے بعد ایک پارٹی آتی تھی وہ سامان اور فرنیچر اور ٹی وی توڑتے تھے, اور جو قیمتی سامان ہوتا تھا جس طرح ڈیجیٹل کیمرہ وغیرہ جو بھی قیمتی سامان ہوتا تھا وہ اٹھا کر لے کر جاتے تھے. مگر جو انہوں نے طالبان کے کمانڈوز بلوائے تھے, کال کی تھی, ان کا مقصد چوری کرنا نہیں تھا. ان کا مقصد تھا کیمیکل کے ساتھ آگ لگانا, اور وہ کیمیکلز کے ساتھ آگ لگاتے تھے. ان کے پاس گیس کے سلنڈر تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ جدید چیزیں تھیں جن کے ساتھ وہ جلدی سے آگ لگاتے تھے. میں اپنی فیملی کو لے کر, بلکہ کچھ اور ریلیٹیوز کو لے کر, اس اپنے ہمسائے کی چھت پر 2nd فلور پر جا کر میں نے وہاں پر پناہ لی. اور ہم لوگ تقریباً کافی زیادہ لوگ تھے وہاں پر. ہم نے جا کر خداوند کی حضوری میں دعا کرنی شروع کی, اور جیسے ہی وہ میرے گھر تک پہنچے ہیں انہوں نے میرے مکمل گھر کو جلایا, چرچ کو جلایا. سب سے پہلے انہوں نے چوری کی. کچھ میرے بیٹے کی سونے کی انگوٹھیاں تھیں, میرا ڈیجیٹل کیمرہ تھا, گھر کے اندر جو ٹی وی پڑے تھے یا جو بھی پیسہ تھا وہ سب انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے سمیٹا. اس کے بعد انہوں نے توڑ پھوڑ کی. توڑ پھوڑ کرنے کے بعد انہوں نے مکمل میرے گھر کو جلا دیا. اور جب اس کا دھواں جو پاس ہی ہے, یہ بلڈنگ پاس ہی ہے, اور جب اس کا دھواں, اور اس دن بات کچھ اس طرح سے کہ ہوا کا رخ بھی ہماری طرف ہی تھا, اور اس کیمیکل کا دھواں, آگ کا دھواں, کیونکہ جب گھر کا سامان جلتا ہے تو وہ خود کیمیکل بن جاتی ہے, تو اسے تو پھر کیمیکل سے جلایا گیا تھا. اور اس کا دھواں جب ہم جس چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں دعا کر رہا ہوں خدا سے, ہم سب بلکہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند تو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے, تو ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور وہ اس کا دھوئیں سے ہماری ناک بند ہو رہی تھی, سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. اور بعد میں جب میرے گھر کو آگ لگا چکے, تو جب آگ لگ ہی رہی تھی تو اس دن بزنس کے تعلق سے دکان کا سامان خریدنا تھا میرے چاچا جی نے. تو وہ لاہور آئرن مارکیٹ میں تھے, تو انہوں نے وہ پہلے بھی میرے ساتھ ٹچ تھے کہ آپ کہاں ہیں. تو پھر میں نے جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں ہیں فیملی کو لے کر, تو میں نے انہیں کہا کہ میں سادھو مسیح جو اس کا بیٹا ولیم ہے اس کی چھت پر اپنی فیملی کو لے کر بیٹھا ہوں. تو میرے بھائیوں جب وہ مجھے مطلب واقعہ یاد آتا ہے تو سچ مچ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور میرے چاچا جی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج میرا سارا خاندان یسوع مسیح کے لیے قربان ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جس چھت پر تو بیٹھا ہے وہ نہ تو مضبوط ہے, نہ ہی وہ بلڈنگ اتنی پائیدار ہے جہاں پر تو بچ جائے گا. سو میں کال کاٹتا ہوں کیونکہ میرا خاندان اب یسوع کے نام سے قربان ہونے کو ہے. تو جیسے ہی انہوں نے مطلب فون بند کیا ہے تو وہ اس گھر میں داخل ہوئے ہیں جس گھر میں میں نے اپنی فیملی کے ساتھ پناہ لے رکھی تھی. تو وہ نیچے آئے ہیں, انہوں نے توڑ پھوڑ تھوڑی بہت کی ہے. توڑ پھوڑ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو میں نے کہا خداوند میں اپنی پوری فیملی کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, اور تو ہم قربان ہونے کے لیے تیرے جلال کے لیے بالکل تیار ہیں. اور یقین جانیے پاسٹر ولیم کے گھر سے لے کر کارنر تک انہوں نے آگ لگائی, اور جس گھر میں خداوند نے مجھے رکھا تھا اس گھر کو آگ نہیں لگائی. اور بعد میں ہم کچھ عرصے کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد مطلب کچھ مسلم لوگ آئے ہیں, انہوں نے مجھے وہاں سے مطلب ریسکیو کیا ہے جب وہ آگ لگا چکے تھے, گھروں کو جلا کر واپس جا رہے تھے. اور جب وہ آگ لگا رہے تھے تو وہ نعرہ لگا رہے تھے اللہ وہ اکبر کے, جب وہ نعرے لگا رہے تھے تو گھروں کو جلا رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک مولوی نے اعلان کیا کہ اب واپس آ جاؤ,
امریکہ تو پہلے ہی ہمیں دہشت گرد کہتا ہے، لوگ ہمیں برا ہمارے مذہب کو کہتے ہیں، تم لوگ واپس آ جاؤ. اور جب خالد کشمیری نے یہ کال کی کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، تو خالد کشمیری کی کال پر یہ سب لوگ جتنے بھی وہ گروپ تھے، وہ مارنے والے جلانے والے سب لوگ واپس آ گئے. اور جیسے ہی وہ واپس گئے ہیں تو میں تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھر میں واپس آیا ہوں، سب سے پہلے اپنی فیملی سے. تو میں اپنے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اندر پانی پینے کے لیے گلاس بھی نہیں تھا، اور سب کچھ جل چکا تھا، سب کچھ برباد کر چکے تھے. بعد میں دیکھتے ہیں کہ 7 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. یہ بہت میرے لیے درد کی بات تھی، اور میری قوم کے لیے درد کی بات تھی کہ گوجرا میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں جلایا گیا، لاشوں کا ضیاع، جانوں کا ضیاع ہوا. وہ لوگ مجھے، میری کالونی کو، کرسچنوں کو جلا کر چلے گئے، مار کر چلے گئے. اور ان کا نظریہ تھا کہ شاید ہم 50 سال تک واپس ریسٹور نہیں ہو سکتے، مگر میرے یسوع کی قدرت کو، طالبان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم 50 سال آگے جا چکے ہیں.